جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہیں اور آج کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. جو چیزیں اس کے بعد آئیں گی وہ آپ اگلے ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے. تو آج کا جو پہلا بڑا ایشو ہے وہ واق خان کا جو ایشو ہے وہ کس نے ڈیولپ کیا تھا، اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے. اور وہ سٹوری کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. اور مریم نواز صاحبہ نے یو اے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہینڈ شیک کیا اور اب پاکستان تحریک انصاف نے اس ہینڈ شیک کو اٹھا کے انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے غیر محرم کے ساتھ ایک ہاتھ ملایا جو ظاہر غیر شرعی ہے. تو کیا یہ واقعی غیر شرعی ہے اور مریم نواز صاحبہ کو یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے جو مذاکرات ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے پھنس گئے ہیں، سٹک ہو کے رہ گئے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف نے 2 اور مطالبات بھی کر دی ہیں. اب وہ 2 مطالبات کون سے ہیں اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ کہاں پہ سٹک ہیں یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور عدالت کی طرف سے مسلسل عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جا رہا ہے. آج عمران خان صاحب کے کیس کا فیصلہ ہونا تھا لیکن یہ فیصلہ پوسٹ پون کر دیا گیا. یہ فیصلہ کیوں پوسٹ پون ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتایا جائے گا. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو پہلا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے واق خان کی طرف آتے ہیں. واق خان کا ایشو بہت زیادہ برننگ ہے اور اس وقت یہ افغانستان کے اندر بھی بہت ڈسکس ہو رہا ہے، تاجکستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور اب تو اسے فارن میڈیا نے بھی اٹھا لیا. بالخصوص انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر بہت بات کر رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے افغانستان کے اندر یہ انسیکیورٹی پیدا ہو گئی ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان، چائنا اور تاجکستان واق خان کی جو راہداری ہے، جو کوریڈور ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لے گا. اور اگر وہاں پہ قبضہ ہو گیا تو بالکل افغانستان کا سانس بند ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایشو کیا واقعی جینون ہے یا پھر یہ بنایا گیا ہے، اور اگر یہ بنایا گیا تو کس نے بنایا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جینون نہیں ہے. پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ واق خان کے اندر جا کے قبضہ کرے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مشکل ترین جگہ ہے، ایک ایسی مشکل ترین جگہ ہے جس کے اندر 9 مہینے وہاں پہ برف پڑی رہتی ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ ہی وہاں پہ بجلی ہے، نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں، نہ ہی وہاں پہ زیادہ لوگ ہیں. انتہائی کم لوگ ہیں وہاں پہ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ چند ہزار سے زیادہ وہاں پہ لوگ نہیں رہتے. اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کبھی پاکستان کے اندر ہوتے تھے. وادی بروغل ہے، اگر آپ پاکستان کا دیکھیں تو چترال سے اوپر جو اپر چترال ہے اس سے آگے ایک راستہ جاتا ہے اور اس راستے سے اگر آپ سارا دن سفر کرتے ہیں اور یہ سفر بھی آپ جیپس پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک جگہ آ جاتی ہے جہاں پہ جیپس اس سے آگے نہیں جا سکتی، پھر آپ جیپ سے اترتے ہیں، پھر آپ کو یا تو گھوڑوں پہ سفر کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے، پھر آپ ایک دوسرے دن سفر کر کے بروغل ویلی میں پہنچتے ہیں. وہ بہت ہی خوبصورت قسم کی جگہ ہے جہاں پہ بروغل لوگ رہتے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک تہذیب کا پتہ نہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، دنیا کے اندر ہوائی جہاز آ گئے ہیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہوئی ہیں اور دنیا جو ہے وہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے یا موبائل فون آ گئے ہیں. یہ بالکل تہذیب سے بڑے دور، بڑے پرے رہتے ہیں اور افیون کھاتے رہتے ہیں اور انتہائی سرد علاقوں کے اندر یہ گزارا کرتے ہیں. جانوروں کی کھالوں سے یہ کپڑے بناتے ہیں. تو جو بروغل لوگ ہیں وہ بہت ہی دلچسپ قسم کی وہاں پہ کمیونٹی ہے. اگر آپ کو کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہو تو آپ انہیں دیکھ کے حیران ہی رہ جائیں گے. فضا بہت زیادہ صاف ستھری ہے، وہاں پہ لیکس ہیں، وہ اتنی کلیئر لیکس ہیں کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. تو یہ جو بروغل ہیں انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت واق خان میں رہ رہے ہیں. تو یہ لوگ ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے رہتے ہیں. انتہائی کم لوگ ہیں. بدخشاں جو صوبہ ہے افغانستان کا، اس کے اندر بھی اسماعیلی زیادہ تعداد میں ہیں اور وہاں پہ بھی طالبان کی رٹ نہیں ہے. اور یہ رٹ کبھی تھی بھی نہیں وہاں پہ کیونکہ یہ ناردرن الائنس کا علاقہ ہے اور یہاں پہ نہ ہی طالبان کو آنے دیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب حامد کرزئی صاحب کی گورنمنٹ تھی یا پھر اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی یہاں پہ جو افغان حکومت ہے اس کی کوئی رٹ نہیں تھی، نہ ہی یہاں پہ رسائی تھی. تو یہ علاقہ بڑا مشکل ہے، ایک ایسا مشکل علاقہ ہے جس کے اوپر اب تک طالبان بھی قبضہ نہیں کر سکے اور طالبان بھی اس کے اندر اپنے ان روٹس نہیں بنا سکے، نہ ہی وہاں پہ وہ تعلقات بنا سکے، نہ ہی وہاں پہ اپنی رٹ اسٹیبلش کر سکے. تو وہاں پہ پاکستان نے اپنی رٹ کیسے اسٹیبلش کرنی ہے، تاجکستان نے اپنی فوج وہاں پہ کیسے بھیجنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا، تاجکستان کا، چائنا کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس زمین کے خشک ٹکڑے کے اوپر جس کے اندر 9 مہینے برف رہتی ہے اور وہاں پہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے اس کے اوپر قبضہ کرے.
البتہ اگر کسی وقت مجبوری میں کرنا پڑ گیا تو پھر یہی ہوگا کہ یہاں سے ڈرونز کے ذریعے اس پورے علاقے کو مانیٹر کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ریجن میں رہیں یا پھر آپ تاجکستان کے ریجن میں رہیں اور وہاں سے ڈرونز کے ذریعے اس پورے علاقے کی آپ نگرانی کرتے رہیں. اس کے علاوہ فزیکل وہاں پہ جو مقامات ہیں یا قبضہ ہے، میرا خیال ہے وہ انتہائی مشکل ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایشو بنا کیسے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے 24 اور 25 کی دسمبر کے درمیانی رات افغانستان کے اوپر ایک اٹیک کیا تھا، اور یہ اٹیک پکتیا صوبے کے اندر 4 مختلف مقامات پہ کیا گیا تھا، جس کے اندر ایک ایسا مقام تھا جہاں پہ ٹی ٹی پی کا اسلحہ تھا، وہاں پہ ان کا بارود تھا. اس کے اوپر جب اٹیک کیا گیا تو وہاں پہ سارا اسلحہ تباہ ہو گیا ان کا، اور بلکہ یہ تھا کہ یہ آپریشن جب ہوا تو اس کے 3-4 گھنٹے بعد تک وہاں پہ اسلحہ پھٹتا رہا، بارود پھٹتا رہا. پھر دوسرا ان کا وہ کیمپ تھا جس کے اندر خود کش حملہ آور تیار کیے جاتے تھے، اور وہاں پہ 16 خود کش حملہ آور مکمل طور پہ تیار بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ جب پاکستان کی افواج نے حملہ کیا تو 16 وہاں پہ جو خود کش حملہ آور تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اس کے علاوہ جو خود کش حملہ آوروں کو تیار کرنے والے جو ٹرینرز تھے وہ بھی مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشینری ہوتی ہے اس کی جس کے ذریعے خود کش حملہ آور تیار کیے جاتے ہیں یا ان کو بارود بنا کے دیا جاتا ہے یا ان کی جیکٹس بنائی جاتی ہے، وہ بھی ختم ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو 2 اور سینٹرز تھے جہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان کے لیڈرشپ موجود تھی، ان کے اوپر اٹیک ہوا. تو یہ اتنا خوفناک حملہ تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ مکمل طور پہ ڈی مورلائز ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی بھی ڈی مورلائز ہو گئی. اور افغانستان کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی کہ جناب یہ کیسا ملک ہے ہمارا، یہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے کہ یہ باہر سے حملہ آوروں کو روک نہیں سکتی، اور افغانستان بہت کمزور ہو گیا. تو اس سے جو افغان ہیں ان کی افغان طالبان ہیں ان کی رٹ بہت کمزور ہو گئی، اور گورنمنٹ کو فیل ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور ہماری گورنمنٹ جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو اس وقت پہ طالبان نے یہ واہ خان کا ایشو ڈیولپ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ معاملہ اٹھانا شروع کر دیا کہ پاکستان واہ خان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ ہماری گردن ہے، یہ ہمارا سر ہے، ہم اپنا سر اتار دیں گے لیکن واہ خان نہیں جانے دیں گے. پھر ساتھ تاجکستان کے اندر جو ڈی جے ایس آئی کی ملاقات تھی، وہ کیونکہ تاجک صدر سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو تاجک گورنمنٹ نے وہ تصویر ریلیز کر دی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ملاقات تھی یہ 2 مہینے پہلے سے طے تھی. اس کا واہ خان کے ساتھ یا یہ سرجیکل آپریشن جو پاکستان نے کیا تھا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ 2 مہینے پہلے سے طے شدہ تھی. تو بہرحال وہ تصویر ریلیز ہو گئی. اس سے پھر افغان طالبان نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں تاجکستان بھی پاکستان کے ساتھ مل گیا ہے. تو جب یہ میڈیا کے اندر یہ خبریں آنی شروع ہوئی تو اس سے یہ جو سرجیکل آپریشن کی خبر تھی یا جو فضائی حملہ تھا پاکستان کی طرف سے وہ دب گیا. تو اس سے پاکستان تحریک طالبان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، ساتھ ساتھ جو طالبان تھے ان کو بھی بڑا فائدہ ہوا. تو انہوں نے اس کے پیچھے اس انسیڈنٹ کے پیچھے چھپ کے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا. تو یہ سارا معاملہ تھا جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسموک سکرین کریٹ کی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو واقعہ اتنا خوفناک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاکستان کی طرف سے آپریشن کیا گیا ہے اور ظاہر افغان اسے روک نہیں سکے، تو اس سے جو بے عزتی ہوئی طالبان گورنمنٹ کی یا ٹی ٹی پی کی تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی، یہ اس کی وجہ تھی. اور اب یہ معاملہ جو ہے نا افغانستان کی طرف سے ہی اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی واہ خان میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. چائنیز جو ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں، اور تاجک جو ہے ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے ناردرن الائنس کے پاس ہے، اور ناردرن الائنس جو ہے وہ ظاہر تاجکس ہیں اور تاجکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو جب تاجکستان کے پاس پہلے سے ہے یہ ریجن، کیونکہ ان کے جو حامی لوگ ہیں ان کے پاس یہ خطہ ہے، تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اس خطے کے اوپر قبضہ کر کے اپنے لیے ایک بین الاقوامی مسائل پیدا کر لیں، بین الاقوامی ایشو ڈیولپ کر لیں. تو نہ تاجکستان چاہتا ہے، نہ چائنا چاہتا ہے، نہ پاکستان چاہتا ہے، لیکن طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہی یہ ایشو اٹھا کے اپنے عوام کی جو توجہ ہے اسے مبذول کروا رہی. یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی. اب ہم آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ہینڈ شیک کی طرف. کل دبئی کے یو اے کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن زید ال نہیان وہ پاکستان تشریف لائے، اور رحیم یار خان میں کیونکہ ان کا پیلس ہے اور سردیوں کے اندر وہ یہاں پہ آتے رہتے ہیں، شکار کرنے کے لیے آتے ہیں. اور شکار کی وجہ یہ ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو سائبیریا کے جو پرندے ہیں وہ پاکستان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پاکستان کے بھی گرم علاقوں کی طرف، جیسے آپ ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں یا پھر جو سندھ کا جو شمالی علاقہ ہے اس سائڈ پہ.
کیونکہ وہاں پہ صحرائی علاقہ ہے اور تھوڑی سی گرمی ہے، بلکہ زیادہ گرمی ہے اس سائڈ پہ، تو سائبیریا کے پرندے یہاں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد یو ای کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ شکار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ شیخ محمد جو ہیں وہ بھی پاکستان کے اس خطے کے اندر شکار کرنا پسند کرتے ہیں، اور عموماً یہ گرمیوں کے مہینے میں، گرمیوں کے موسم میں ایک آدھ مہینے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان آئے اور رحیم یار خان میں آئے، جہاں ظاہر ہے ان کا اپنا جہاز ہے اور وہاں پہ ان کا اپنا پیلس بھی ہے، اور وہاں پہ ایک انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنا رکھا ہے۔ تو جب وہاں پہ آئے تو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب وہاں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ جو ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، وہ بھی وہاں پہ گئیں۔ تو ظاہر ہے جب ہینڈ شیک ہوا تو مریم نواز صاحبہ نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور اس ہاتھ ملانے کے ایشو کو پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولرز نے اٹھا لیا، اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولرز ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے جو ہینڈ شیک ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ ایک ایشو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا کھولیں تو آپ کو ہر دوسری پوسٹ جو ہے وہ مریم نواز کے ہینڈ شیک سے ریلیٹڈ ملے گی، اور ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کے جو پرانے کلپس ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ یہ کہتی تھی کہ میرا تو مسلمان گھرانہ ہے، بڑا دینی گھرانہ ہے، ہم تو ادب و احترام والے لوگ ہیں، اور ہم تو کسی غیر محرم کے سامنے جاتے نہیں ہیں، غیر محرم سے ملتے نہیں ہیں۔ وہ کلپ چلا کے ساتھ ہی یہ فوٹیج چلا کے یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے ان کا اسلامی گھرانہ، اور ظاہر ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیا، اسے ری ٹویٹ بھی کیا۔ تو اب اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ہینڈ شیک جو ہے اور وہ بھی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہو کسی ایک ملک کا، اور وہاں پہ پاکستان کے 25 لاکھ کے قریب وہاں پہ لوگ موجود ہوں، یعنی اگر آپ یو ای کو دیکھیں، سعودی عربیہ کو دیکھیں، تو میرا خیال ہے 3 ملین کے قریب یعنی 30 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ یو ای کے اندر بھی پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ 10 12 15 لاکھ سے کم نہیں ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے زر مبادلہ پاکستان کے اندر بھجوا رہے ہیں۔ جو پاکستان کی فارن ریمیٹنس ہے اس کے اندر 93% جو ریشو ہے وہ غریب مزدوروں کا ہے، اور یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں یو ای کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، یا پھر سلالہ اور عمان کے ساتھ، یعنی مسقط اور عمان کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ وہاں سے پیسہ زیادہ 93% آتا ہے۔ تو اب اگر ایک ایسے ملک کا حکمران پاکستان آ گیا ہے جہاں پہ کوئی 15 لاکھ کے قریب پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر اگر وہاں پہ چلی گئی ہیں اور اگر انہوں نے ہینڈ شیک کر لیا ہے، تو یہ کون سی قیامت آ گئی؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ایک غیر شرعی طور پہ یا شریعت کے دائرے کے اندر کیسے لایا جا رہا ہے، اس کو ایک غیر شرعی فعل کیسے قرار دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک تھا جس کے اندر پہلی خاتون پرائم منسٹر بنی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو، اور اس کے وقت محترمہ بینظیر بھٹو بھی ہینڈ شیک کرتی تھی، بہت ساری جگہوں پہ کرتی تھی، جب وہ بلکہ کانگریس میں جب وہ خطاب کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے کانگریس مین کے ساتھ ہینڈ شیک کیا تھا، اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پھر ادھر سے عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ریحام خان صاحبہ جو پہلے تھیں، اور وہ تو ظاہر ہے پردہ بھی نہیں کرتی تھیں، اور وہ عام مردوں کے درمیان پہلے کام بھی کرتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کی میٹنگز میں بھی جاتی تھیں، اور انہوں نے بے شمار مرتبہ ہینڈ شیک کیا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب نے کوئی اعتراض ان کے اوپر نہیں کیا تھا۔ پھر اگر بشرا بی بی کو دیکھیں تو بشرا بی بی 24 نومبر کو پشاور سے یہاں اسلام آباد آئی تھیں، اور اس سے پہلے وہ مکمل طور پہ پردے میں ہوتی تھی اور انہوں نے گلوز پہنے ہوتے تھے ہاتھوں پہ، لیکن اس مرتبہ ان کا جو پردہ تھا وہ بھی مکمل نہیں تھا، وہ بھی بڑا کم تھا، اور ہاتھ بھی جو ان کے ننگے تھے، اور بلکہ ان کی آستینیں بھی نظر آ رہی تھی، اور اس طرح وہ ہاتھ بھی ہلا رہی تھیں۔ انہوں نے تقریر بھی کی، اور جہاں پہ وہ رہتی رہی وہاں پہ غیر محرم مرد بھی تھے اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتی رہی۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کی جس کے اندر 500 لوگ تھے، اور 500 جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے نامحرم تھے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ان کی خواتین منسٹرز ہوتی تھی، اور وہ خواتین منسٹر جو تھی وہ پاکستان کے اندر آنے والے مہمانوں کے ساتھ بھی ہینڈ شیک کرتی تھی، اور جب ملک سے باہر جاتی تھی تو اس وقت بھی ہینڈ شیک کیا جاتا تھا، اس وقت بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ جب آپ ہوں تو ہر چیز آپ کے لیے جائز ہوتی ہے، اور لیکن جب کوئی دوسرا ہو تو اس کے اندر آپ شریعت ڈال دیتے ہیں، اور ان کا جو عام معمول کا ایک رویہ ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ مجھے ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے اوپر اعتراض ہو، ان کی جو پولیٹیکل ان کی انگیجمنٹس ہیں ان کے اوپر اعتراض ہو، ان کے ایٹیچیوڈ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر اعتراض ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایشو جو ہے اس کے اندر مریم نواز صاحبہ کو کوئی قصور ہے، یا جو ان کو ملائن کیا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ آئے،
اور دوسری طرف سے جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جا کے ہینڈ شیک کیا. اس کے اندر کون سے اعتراض کرنے والی بات ہے؟ اور یہ اس کے اندر کہاں سے شریعت آ گئی؟ اگر تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر مکمل طور پہ شرعی قوانین نافذ ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. بھائی پاکستان ایک لبرل اسلامی کنٹری ہے اور یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ دفتروں کے اندر بھی کام کرتی ہیں اور وہ اسکارف لے کے یا بغیر اسکارف پہ بھی کام کرتی ہیں. اور آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کتنی خواتین ہیں جن کے سر ننگے ہوتے ہیں؟ اس وقت بھی ننگے ہوں گے سر اگر آپ کسی جگہ ان کو دیکھ لیں. تو جب آپ کے لیے وہ قابل قبول ہیں تو مریم نواز صاحبہ کا جو ہینڈ شیک ہے اس کے اندر آپ کو کیا اعتراض آ رہا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ویسے میرا خیال ہے ایک نیرو مائنڈڈنیس ہے اگر میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں. یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کیونکہ ٹرولرز ہیں ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہی کام کر لیتے ہیں. چلیں آج ہمارے پاس ایک ایشو آ گیا، اس ایشو کو اسی طرح ڈیولپ کر کے چلا کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ نے کتنا بڑا جرم کر دیا، کتنا بڑا گناہ کر دیا. میرا نہیں خیال کہ اس لیول تک بحث جانی چاہیے تھے. اب ہم آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی طرف. پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہیں گورنمنٹ کے ساتھ وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں. اور جو ڈیڈ لاک ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آپ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں. اور پہلا جو میٹنگ تھی اس کے اندر فیصلہ ہوا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو تحریری طور پہ پاکستان تحریک انصاف پیش کرے گی. دوسری میٹنگ ہوئی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنا چارٹر پیش نہیں کیا. اور اس کے بعد اب تیسری میٹنگ ہونی ہے اور اس کے اندر فیصلہ ہوا تھا کہ تیسری میٹنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا چارٹر لے کے آئے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تحریری طور پہ اپنا چارٹر پیش کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی اس کے منٹس ہیں، ان منٹس کوئی قبول کر لیا جائے اور اسے چارٹر سمجھا جائے. تو اس وجہ سے ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا ہے. اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی گورنمنٹ اپنی ڈیمانڈز پیش ہی نہیں کر رہی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے ڈیمانڈز پیش ہی نہیں کرنی، ڈیمانڈز آپ کی ہیں، ہم نے اس کے اوپر بحث کرنا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اسپیکر صاحب بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں. اسپیکر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کمیٹیز کی طرف سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا اور مجھے کہنا چاہیے تھا جی کہ نیکسٹ ڈیٹ آپ رکھ لیں. لیکن نیکسٹ ڈیٹ کے لیے نہ گورنمنٹ نے رابطہ کیا اسپیکر صاحب سے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا ہے. تو اب یہ ایک ایشو بن گیا ہے کہ جی اگر تو چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں آتا تو میرا خیال گورنمنٹ یہ کہے گی کہ پھر ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پہ پیش نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم نے پیش کر دیا تو گورنمنٹ اسے لیک کر دے گی. جب گورنمنٹ لیک کرے گی تو پھر پبلک ہو جائے گا، جب پبلک ہو جائے گا تو اس پہ پھر ٹرولرز جو ہیں وہ ٹرولنگ کریں گے. جیسے پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ ہمارا امیج خراب ہوگا. اور دوسری طرف عمران خان صاحب بار بار ہی کہہ رہے ہیں، بلکہ آج بھی انہوں نے کہا کہ 31 جنوری فائنل ہے، اس سے پہلے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ مذاکرات جو ہیں وہ پازیٹیو چلیں گے یا نیگیٹو ہوں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے پیش کرنا ہے. اگر وہ پیش ہی نہیں کر رہے اور وہ اگلی میٹنگ ہی نہیں مانگ رہے تو پھر 31 جنوری تک معاملات کیسے سیٹل ہوں گے؟ آج بہرحال فیصل چودھری صاحب نے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں ان کو خط لکھ دیا اور اس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ 7 رکنی جو کمیٹی ہے مذاکرات کی وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتی ہے اور کل ملاقات کروائی جائے. اور یہ ملاقات اوپن پلیس پہ ہو، یعنی کسی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ ریکارڈنگ کی جا سکے. کھلے میدان کے اندر یہ ملاقات کروائی جائے تاکہ کھل کے عمران خان صاحب کے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کر سکیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے کل ہو جائے گی. امید ہے کہ کل یہ میٹنگ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف اپنا اگلا لاہے عمل جو ہے اس کا اظہار کرے گی. لیکن آج بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے گور خان صاحب نے بھی کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے باہر نکل کے 2 مطالبات کیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو 26 نومبر کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا جو لوگ گمشدہ ہیں یا جو لوگ زخمی ان کا خون بہا دیا جائے. تو خون بہا کا مطالبہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے گمشدہ لوگوں کے بارے میں گورنمنٹ کچھ نہیں بتاتی اس وقت تک ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بتائیں. اب گورنمنٹ سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ مطالبہ تو ان کو ٹھیک ہے، آپ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، تو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ان سے ایک فہرست مانگی تھی کہ وہ فہرست دے دیں جس کے اندر اپنے گمشدہ لوگ جو ان کے باقاعدہ نام، پھر ان کی ولدیت، ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کے ایڈریسز اور ان کا ڈیٹا دیں تاکہ ہم کنفرم کر سکیں کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں. لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے وہ فہرست نہیں دی. اب اگر پاکستان تحریک انصاف فہرست نہیں دے رہی تو پھر یہ گمشدہ لوگ جو ہیں گورنمنٹ کہاں سے تلاش کرے گی؟
میرا خیال ہے کوئی پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. تو اب دوسرا گور خان صاحب نے یہ بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ جی مذاکرات صرف ہمارے چل رہے ہیں, ہمارے علاوہ کسی خفیہ جگہ پہ نہ مذاکرات چل رہے ہیں, نہ ہی بشا بی بی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات صرف ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات صرف میرے ساتھ چل رہے ہیں, جبکہ 24 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی خفیہ مذاکرات چل رہے تھے, جس کا اظہار اب پارٹی نے کرنا شروع کر دیا ہے. اب اگر وہ مذاکرات چل رہے تھے تو ان کی کیا حیثیت تھی اور پھر وہ ڈیڈ لاک کا شکار کیوں ہوئے؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے. اب ہم آتے ہیں جناب اس آج کی سب سے بڑی خبر کی طرف. پاکستان تحریک انصاف بلکہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس, اور اس کے اندر بشا بی بی بھی ظاہر ملوث ہیں. اس کی تاریخ تھی آج 6 جنوری کو جج صاحب ناصر جاوید رانا صاحب نے آج فیصلہ سنانا تھا, لیکن صبح ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ آج یہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا, تو پھر تھوڑی دیر بعد اس خبر کی تصدیق ہو گئی. اب 13 جنوری اگلی تاریخ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ ہیں, اور وہ جب 13 جنوری کو آئیں گے تو پھر وہ تفصیلی فیصلہ بلکہ سارا فیصلہ وہ جاری کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ 18 دسمبر کو یہ کیس کنکلوڈ ہو گیا تھا اور اس کا فیصلہ جج صاحب نے محفوظ کر لیا تھا, اور انہوں نے 23 دسمبر دی تھی کہ 23 دسمبر کو ہم اس فیصلے کو اناؤنس کریں گے. پھر 23 دسمبر کو جج صاحب نے فرمایا کہ جناب میں مکمل طور پہ فیصلہ نہیں لکھ سکا, اب اگلی تاریخ جو ہے 6 جنوری ہے. آج 6 جنوری تھی تو آج یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھ گیا 13 جنوری تک. اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ 2 کا بھی آج کیس تھا, اور اس کے اندر جو گواہ ہیں, یہ گواہ کا تعلق کابینہ ڈویژن کے ساتھ ہے, اور یہ سیکشن آفیسر ہیں, خالد بن یامین نام ہے اس کا, اور ان کے اوپر جرا بھی مکمل ہوگی. لیکن ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے عمران خان صاحب اور بشا بی بی کا جو ضمانت کا کیس تھا اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ بنتا ہی نہیں, اسے بلکہ چاہیے کہ اس کو دوبارہ اس کو سنا جائے اور دوبارہ دیکھا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس جو ہار تھا, بیلگری کا جو ہار تھا, وہ ظاہر ہے اس کی جو قیمت تھی انہوں نے لگانے کے بعد انہوں نے قیمت ادا کر دی, تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو وہ 14 صفحات کے اوپر مبنی ایک فیصلہ ہے اور تب بڑا تفصیلی فیصلہ ہے. اس فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آلموسٹ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے اسے وائنڈ اپ کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا. توشہ خانہ 2 کا جو کیس چل رہا ہے, جج ان کا نام ہے شاہ رخ ارجمن صاحب, ان کی عدالت میں, وہاں سے بھی آج کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ناصر جاوید رانا صاحب نے آج 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس کا فیصلہ سنانا تھا, یہ بھی پینڈنگ ہو گیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ مسلسل عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہے, اور شاید اس ریلیف کا تعلق جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہے. گورنمنٹ شاید یہ چاہتی ہے کہ جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اس وقت تک عمران خان صاحب کے کسی کیس کا فیصلہ نہ آئے, اور شاید یہ جو فیصلہ ہے یہ 20 جنوری تک پینڈنگ کیا جا رہا ہے. یہ اب افواہ چلنی شروع ہو گئی, ابھی اس کے اوپر بحث ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کے ساتھ ہے, کہ شاید گورنمنٹ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا پالیسی بناتے ہیں. اگر تو عمران خان صاحب کو امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن نے ریلیف دینا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے اس طرف سے بھی ریلیف مل جائے, اور یہ جو فیصلے ہیں یہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے حق میں چلے جائیں. اور اگر امریکہ کے اندر خاموشی رہتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلے جاری کر دیے جائیں, اور اس دوران ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مذاکرات کا نتیجہ میں نکل جائے. تو اس کو نتھی کیا جا رہا ہے مذاکرات کے ساتھ, جو میرا خیال ہے کوئی زیادہ غلط نہیں ہے, کیونکہ جب سے مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو ریلیف کے اوپر ریلیف مل رہا ہے, اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. یہ کیا پک رہا ہے اور اس میں سے کیا چیز نکلے گی, میرا خیال ہے آنے والے کسی ویلاگ میں ہم اس کا ذکر کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی.